अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जब हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो पहले ईसाई थे और फिर बाद में मुसलमान हो गए, जब वो दज्जाल से जाकर मिले तो दज्जाल ने उनसे 3 निशानियां पूछी थी जो आज सच होती नज़र आ रही हैं। दज्जाल अभी कहाँ पर कैद है? चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देर से इशा की नमाज में आए तो फातिमा बिनते कैद से मरवी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में देर से आए तो सहाबा इकराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इशा की नमाज में इतनी देर से आए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीम दारी की बात ने रोक लिया था। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम लख और जुजान के 30 आदमियों को लेकर समुंदर में एक नाव में सवार हुए और धीरे धीरे हम अपनी नाव में बैठकर मदीना शरीफ की तरफ बढ़ रहे थे कि एक दिन अचानक से समुद्र में तूफान आ गया और हमारी नाव समुद्र के हाथों में चली गई। समुद्र इतना खतरनाक और इतना तेज था कि हवा जिस साइड को भी जाती हमारी नाव उसी तरफ को चली जाती और हमें अपनी मौत सामने ही दिखाई दे रही थी। जब भी समुद्र की लहर हमारी नाव से टकराती तो हम डर जाते और कहते कि अब ये पलट जाएगी और ये हमारा आखिरी वक्त है, और मानो ऐसा लग रहा था कि अब हम बच नहीं पाएंगे और ये हमारा आखिरी वक्त है। और ऐसे ही 1 महीने तक हमारी नाव समंदर में भटकती रही, यहाँ तक कि नाव चलाने वाले ने भी मायूस होकर नाव चलाना छोड़ दिया था। और 1 महीना ऐसे ही गुजर गया था और फिर एक दिन अचानक से हमें समुद्र में कुछ पेड़ खड़े हुए दिखाई दिए। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने समुद्र के बीच में पेड़ लगा दिए हो। लग रहा था कि जैसे अब हमें जिंदगी मिल गई हो, क्योंकि समुद्र में पेड़ का मतलब था कि वहाँ पर लोग हैं, कि वहाँ पर कोई टापू है और जिस पर रुककर हम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। फिर हमने अपनी नाव को उस तरफ बढ़ाना शुरू किया और कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू तक पहुंच गई और वो एक बहुत बड़ा जंगल था और हर तरफ बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे और शाम होने ही वाली थी, सूरज डूबने ही वाला था कि हम उससे पहले ही वहां पर पहुंच गए। तमीम दारी फरमाते हैं कि हम जंगल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमें जंगल की तरफ से बहुत अजीब आवाज़ें आनी शुरू होने लगी और फिर कुछ देर बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा जानवर आके रुक गया, जिसके जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा बाल थे और बहुत खतरनाक दिख रहा था और उसके बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब ने उस जानवर पर लानत भेजी और हम डर गए और सहम गए, क्योंकि हम तो पहले ही समुद्र से बचकर यहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे और अब ये नई मुसीबत हमारे सामने आ गई थी। अचानक से वो बोला कि तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? लेकिन वो इंसानों की बोली बोल रहा था तो हम डर गए, लेकिन डरते हुए हमने उसकी बात का जवाब दिया कि हम समुद्र में मदीने की तरफ जा रहे थे और समुद्र में तूफान आ गया और 1 महीने तक हम समुद्र में भटकते रहे और फिर हमें ये टापू दिखाई दिया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आ गए। तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके कहा तो वो बोला कि मैं जासूस हूँ। तो हमने पूछा कि तुम किसके जासूस हो? तो वो बोला, मैं जिसका जासूस हूँ वो तुमसे बहुत ज़्यादा मिलने का शौक़ रखता है और तुम मुझसे डरो नहीं और मेरे साथ चलो। तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम 30 लोग उसके पीछे चलने लगे और वो जानवर हमें घने जंगल से होता हुआ एक जगह पहुंचा जहां एक बहुत पुराना महल था और उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने घेरा हुआ था और वो जानवर हमसे बोला कि अब तुम सब इसके अंदर चले जाओ। तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम हिम्मत करके उसके अंदर दाखिल हुए तो उसके अंदर एक बहुत डरावना और ख़तरनाक आदमी था जो जंजीर में कैद था और खुद को उन जंजीरों से छुटाने की बहुत कोशिश कर रहा था और वो इतना डरावना था कि हम सब उसे देखकर कांपने लगे। हम सब ने उस पर लानत भेजी और सामने ही बैठे हुए शैतान से पूछा
کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے حالات بتا دیے کہ یہاں تک ہم کیسے پہنچے، کہ ہم مدینے کو سمندر سے جا رہے تھے اور سمندر میں طوفان آ گیا، ہم 1 مہینے تک بھٹکنے کے بعد اس ٹاپو پر آ گئے، تمہارا یہ جاسوس ہمیں یہاں تک لے آیا۔ تو وہ زنجیر میں قید انسان نے کہا کہ پہلے تم میرے 3 سوال کے جواب دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پوچھو۔ تو وہ بولا اچھا بتاؤ، بیسان کے پیڑ پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں اس پر پھل آتے ہیں۔ تو وہ آدمی بولا تو بہت جلد اس پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر وہ بولا کہ دوسرا سوال بتاؤ، مشہور ندی بحیرہ طبریہ میں پانی بچا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں بچا ہے۔ تو آدمی بولا بہت جلد وہ پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ کیا آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں وہ آ چکے ہیں اور ہم ان سے ملنے کے لیے مدینے جا رہے ہیں۔ تو اتنا سن کر وہ اتنا خوش ہوا اور اچھلنے لگا اور اچھلتا اچھلتا زمین سے چھت تک لگ گیا اور بولا کہ اب میں آزاد ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد میں آزاد ہو جاؤں گا اور ساری دنیا پر حکومت کروں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ناو میں سوار ہوئے اور کئی مہینے کے بعد ہم پھر مدینے پہنچ گئے۔ جب ہم مدینے پہنچے تو رات کا وقت تھا اور ہم سب مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح فجر کے وقت جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے ساری داستان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی کہ کیسے ہماری ناؤ طوفان میں پھنس گئی اور ہم دجال سے جا کر ملے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیار سے بٹھایا اور نماز پڑھانے کے بعد اوپر منبر پر جا کر بیٹھ گئے اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سبھی لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسی دنیا میں ہے اور یہ تمیم داری تمہارے پاس یمن سے آئے ہیں، اور ان لوگوں کی ملاقات سمندر میں دجال سے ہوئی۔ تمیم داری کا سارا قصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ دجال میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لاٹھی منبر پر مارتے ہوئے فرمایا دجال اس وقت مشرق میں ہے، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دجال کے بارے میں صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا اور وہ لوگوں کو کیسے ڈرائے گا، وہ زمین پر کتنے دن رہے گا اور کون سے لوگ اس سے بچ جائیں گے اور کون سے لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی اس کی خراب ہی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا، کوئی ان پڑھ ہو یا پھر پڑھا لکھا ہوا، ہر کوئی اس کو دیکھ لے گا۔ دجال کا سینہ چوڑا ہوگا اور تھوڑا سا اندر کی طرف ہوگا اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ساری دنیا میں بھوک مری پھیل جائے گی، نہ آسمان سے بارش ہوگی اور نہ زمین سے کوئی دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ پانی کی نہریں لے کر چلے گا اور اس کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی، اور جو اس کو خدا مان لے گا وہ اس کو کھانا اور پانی سب دے گا، اور جو اس کو خدا ہونے سے انکار کرے گا دجال اس کو بھوکا پیاسا مار دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفان سے نکلے گا، اور اصفان اسرائیل میں ایک جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ کو اصفان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ دجال دھرتی پر 40 دن رہے گا، اور جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور ساری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت دجال آئے گا تم اس کے پاس نہیں جانا، بلکہ اس کا نام سن کر
تم پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلی جانا، ورنہ وہ تمہارے ایمان کو خرید لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا پر حکومت کرے گا، راج کرے گا، بٹ مدینہ اور مکہ میں وہ گھس نہیں سکتا، اور جب وہ مدینے کے باہر کھڑا ہوگا تو مدینے میں 3 زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے، جس سے مدینے میں جتنے بھی کافر چھپے ہوں گے وہ ڈر کر مدینے سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کے ساتھ کھانے کے اور روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ جنت اور جہنم کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گا، لیکن جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی۔ اب جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ دجال کا انکار کرے گا، پھر دجال اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، اور لوگوں کی نظر میں وہ جہنم ہوگی، لیکن اصل میں وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا، جن پر یہ لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، بے دردی سے مار رہے ہیں۔ تو یہی وہ فلسطینی تھے جنہوں نے یہودیوں کو پناہ دی۔ اس وقت ہٹلر نے یہودیوں کو صرف 10% ہی چھوڑا تھا، اور آج اس احسان فراموش قوم نے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا ساتھ دینے والے لوگ یہودی لوگ ہوں گے، اور یہودیوں کے پیچھے دوسری قوم بھی دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائیں گی۔ اور آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودی لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں، اور وہ بیت المقدس کو پانا چاہتے ہیں کہ بس گاجا کو ختم کر کے بیت المقدس کو گرا دیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی بنا دیا جائے، اور اپنے مسیحا دجال کو نکالنے کی تیاری کی جائے۔ اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن ان کا ہیکل سلیمانی بن جائے گا، ہمارا اصلی خدا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے، راج کریں گے۔ یہی سازش یہودی لوگ بنا کر بیٹھے ہیں۔ جب ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کا قتل کر رہا تھا اور کچھ یہودیوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور 90% زمین پر زبردستی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور صرف 10% زمین ہی فلسطینیوں کے پاس رہ گئی ہے، اور دجال سے ساری مسلمان قوم کی حفاظت فرمائے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسجد اقصی کی حفاظت کرے، فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے۔ بے شک ہوگا وہی جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اللہ کی رضا ہوگی۔